الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح کے اندر چھٹے پارے کی تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اولاً کہ کسی کی برائی کو، کسی کی خامی کو جہراً اور اس کو اچھالنا اس سے منع کیا گیا کہ کسی کی خامی کو اچھالا جائے، کسی کی برائی کو بیان کیا جائے، الا یہ کہ انسان مظلوم ہو، اس کو آگے بطور شکوہ، بطور اپنی داد رسی کے لیے اس کو بات بیان کرنی ہو تو الگ شے ہے، لیکن محض جس طرح اگر ہم یہاں پہ تفریق کر لیں غیبت اور شکایت کی، کہ غیبت کہ انسان جا بجا اس کے متعلق برائی کرتا رہے اور یہ برائی صرف چسکے کے لیے ہو، اس کا کوئی حاصل نہ ہو، تو یہ کلی طور پہ حرام ہے۔ غیبت کو حرام کر دیا گیا، اس میں انسان کی برائی کی جاتی ہے، سوائے مزے کے لیے کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس شکایت انسان اسی بندے کے پاس لے کے جاتا ہے جو کہ متعلقہ ہے، جہاں پر اس کے معاملے کی داد رسی کی جاتی ہے یا جہاں پر اس کے معاملے کو سنا جائے گا، تو شکایت اس کے پاس لے کے جائی جا سکتی ہے جو اس کے معاملے کو درست کرے۔ علاوہ ازیں بلا وجہ برائی پھیلانا یہ درست چیز نہیں ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدے کو مکمل واضح طور پر بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ پہلی بات ہم ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے یہاں پر زندہ حالت کے اندر موجود ہیں، اور وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ ہی آپ کو صلیب دی گئی، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک مشتبہ والا بنا دیا گیا کہ وہ اس معاملے کے اندر شش و پنج کے اندر مبتلا رہے۔ تو حقیقی معاملہ کیا تھا اللہ رب العالمین کی ذات جاننے والی ہے، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی مشتبہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور وہ اللہ رب العالمین کے پاس زندہ حالت کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ نظریات پائے جاتے ہیں، خصوصاً قادیانی حضرات و دیگر بھی کچھ ہمارے یہاں جدید اسکالر یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، تو ان کا یہ خیال بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے، اور اس کی تفسیر کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واضح طور پر فرمان موجود ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زندہ آپ کو اٹھا لیا اور آپ زندہ حالت کے اندر اللہ کے پاس موجود ہیں، اور قرب قیامت آپ تشریف لے کے آئیں گے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عقیدہ تثلیث کی نفی فرمائی، کہ جو مسیحیوں کے یہاں پر تین خدا کا عقیدہ ہے اس کی تردید فرمائی کہ حقیقی رب ایک ہی ہے، یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ باطل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو لہٰذا ان کو خدا کہنا یہ سراسر ظلم و زیادتی والی بات ہے۔ آگے سورہ مائدہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا، اور آگے حکم دیا کہ جو نیکی کا کام ہے، جو خیر کا کام ہے، اس میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تعاون کرو۔ جتنا انسان کے اندر طاقت ہے اخلاقی طور پر، مالی طور پہ، جو بھی وسعت انسان کے پاس ہے، تو نیکی کے کام میں انسان تعاون کرے، اور جو برائی کا کام ہے اس کے اندر قطعاً تعاون نہ کرے۔ بھلے دوست احباب ناراض ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، لیکن جو برائی کا کام ہے اس کے اندر تعاون نہیں کرنا۔ تعاون کرنا ہے تو بھلائی اور خیر کے کام میں کرنا ہے۔ آگے حرام جانوروں کے متعلق گفتگو ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے مردار کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح دم مسفوح، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ صرف دو خون حلال ہیں حدیث میں جن کی متعلق وضاحت موجود ہے، ایک تلی اور دوسری کلیجی۔ تلی اور کلیجی یہ خون ہیں، جمے ہوئے خون ہیں، ان کو کھانا جائز ہے، ان کو کھانا حلال ہے۔ علاوہ ازیں جو دم مسفوح ہے، جو کہ بہنے والا خون ہے، وہ حرام ہے، اس کو کھانے کے اندر نہیں لایا جا سکتا۔ اسی طرح جو خنزیر ہے، سور ہے، اس کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ جس پر اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ
اور نام لیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا جائے, غیر اللہ کی نظر و نیاز, واضح طور پر یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر کھانا کیا جائے یا کوئی اور معاملہ کیا جائے, جانور ذبح کیا جائے, وہ سب کا سب حرام ہے. اسی طرح آگے کچھ اور جانوروں کے متعلق بات ہوئی کہ کوئی جانور گلا گھٹنے سے مر جاتا ہے, چوٹ لگنے سے مر جاتا ہے, گر کے مر جاتا ہے, مطلب جانور کو طبعی موت آ جاتی ہے, تو ایسا جانور بھی حرام ہے, مردار کے حکم کے اندر ہے, اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. اسی طرح آگے بیان ہوا کہ جو اہل کتاب ہیں, جو اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے, اور اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت ہے, نکاح ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. آگے بیان کیا گیا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم وضو کے کچھ امور یہاں بیان ہوئے کہ تم نے پانی کے ساتھ ان امور کو سر انجام دینا ہے, اور اگر پانی میسر نہ آئے تو تیمم ہے, تیمم تم نے کرنا ہے. تو یہ باتیں ہمیں ایک طرف اشارہ واضح طور پہ دیتی ہیں کہ نماز کسی طور پہ چھوڑنی نہیں ہے. اگر پانی میسر ہے پانی کے ساتھ وضو کیا جائے, پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جائے, لیکن نماز کے اندر حاضری ضروری طور پر انسان دے. آگے پہلے انسانی قتل کا ذکر ہوا سورہ مائدہ کا جو حصہ آج ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں جن کا نام مفسرین نے حابل اور قابل لکھا ہے. تو ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے حضور قربانی پیش کی, تو حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا, قابل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا. حابیل کی قربانی کے اخلاص نیت شامل تھی اور خلوص اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا, جبکہ قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو قابل نے تیش میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اچھا, اس کے پیچھے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک عشق کا معاملہ تھا, محبت کا معاملہ تھا, لیکن ہمیں یہ کسی مصدقہ ذرائع سے بات نہیں ملتی ہے. قرآن نے جو بیانیت دیا وہ یہی کہ قربانی پیش کی, ایک کی قبول ہوئی, ایک کی قبول نہیں ہوئی, تو اس نے بدلے کے اندر اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور پھر جب بھائی کو قتل کر دیا تو پریشان تھا کہ میں اب کیا کروں, کیسے کروں. تو اللہ رب العالمین نے ایک کوا بھیجا, تو اس کوے نے اپنے ساتھی کو اس کے سامنے دفن کیا. تو وہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارنے لگا اور کہا کہ میں تو کوے سے زیادہ بے عقل ہوں, کوا جانتا ہے کہ کس طرح دفن کیا جائے اور میں دفن کرنے سے واقف کار نہیں ہوں. تو پہلا انسانی قتل اور پہلی تدفین اس موقع پر ہوئی. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا قتل تھا, انسانی قتل, اور اب دنیا کے اندر جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا گناہ قابل کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. تو انسان کوئی بھی خیر کا کام شروع کرتا ہے, جب تک خیر کا کام ہو رہا ہے اس کے کھاتے میں نیکیاں, اور اگر وہ کوئی برا کام کر رہا ہے جب تک برائی چل رہی ہے اسے کھاتے میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی. اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ, اس کے متعلق ہم اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیں مختصراً کہ وسیلہ وہی قابل قبول ہے جس کے متعلق قرآن و سنت میں دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ لوگ جو وسیلہ جس قسم کا پیش کر رہے ہیں, جس قسم کی بات کر رہے ہیں, ان کے متعلق دلیل موجود نہیں ہے. دلیل کن کے متعلق موجود ہے؟ ایک یہ کہ اللہ کے حضور نیک اعمال کا وسیلہ دینا, دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کا وسیلہ دینا کہ اللہ تو غفار ہے معاف کر دے, اللہ تو رزاق ہے رزق عطا کر دے, اللہ تو قادر ہے قدرت والا ہے اللہ میرے امور آسان فرما دے. تو اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ, دو ہو گئے. تیسرا یہ کہ کسی نیک بزرگ کو یہ کہنا جی میرے لیے دعا کرنا, وہ بھی زندہ, کسی زندہ بزرگ کو کہنا میرے لیے دعا کرنا, جس طرح ہم حجاج کرام جب وہ حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا. تو یہ جائز صورتیں. اس کے علاوہ کسی فوت شدگان کا وسیلہ لے کر دعا کرنا, اس کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن سنت میں نہیں ملتا ہے, لہذا ایسے وسیلے سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. آگے چور کی سزا کے متعلق بات ہوئی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اور ظاہر سی بات ہے جب شریعت اسلامیہ کے ان امور کو ملوز خاطر رکھا جائے, چور کے ہاتھ کو جس طرح شریعت نے بیان کیا اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے چور کو سزا دی جائے تو معاشرے سے چوری ختم ہو جائے گی. اچھا جی, آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مزید عقیدے کے ایک وضاحت ہوئی کہ جو عقیدہ ہے عیسائیوں کے اندر حلول کا عقیدہ کہ نعوذ باللہ واستغفر اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا تعالی حلول کر گئے تھے یا وہ خود خدا ہیں یا خدا کا ایک قنوم ہے, اس طرح کے جو عقیدے ان کے اندر پائے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خدا میں سے ایک خدا ہے, تو یہ عقیدہ باطل ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ رب العالمین نے پیش کی, ان کی دعوت تو توحید پر مبنی تھی,
ان کی دعوت توحید پر مبنی تھی، وہ اللہ کی توحید پر لگانے والے ہیں اور شرک سے روکنے والے ہیں، اور لوگوں نے ان کے نام کے اوپر ہی شرک شروع کر دیا۔ اور پارے کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کے متعلق گفتگو کی کہ یہود تمہارے بدترین دشمن ہیں، اس کے برعکس جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ تمہارے لیے ایک نرم گوشہ دل میں رکھتے ہیں۔ اور اس کی ایک ہم صورت دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہجرت کا موقع آیا تو مسلمان حبشہ کی طرف گئے ہجرت کر کے، لیکن آج کے دور کے اندر وہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور یہود کا شکنجہ اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ نصارہ آج مسلمانوں کے اس قدر شدید دشمن ہو چکے ہیں کہ آج بڑی بڑی جو قتل و غارت ہو رہی ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر یہ نصارہ پیچھے موجود ہے، اور مسلمانوں کا لاکھوں کی تعداد کے اندر بے دریغ خون بہا رہے ہیں۔ تو بہرکیف ہمارے یہاں پر آج کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے، چھٹا پارہ یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم 7ویں پارے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔